پتہ نہیں گھر سے قسم کھا کے آئے کہ نہ سبحان اللہ کہیں گے کہ نہ ہاں لوگ کریں گے. یہ آپ کی مرضی، کوئی بات نہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ سبحان اللہ کہنے کو ایک ہلکا سا لفظ محسوس ہوتا ہے. پتہ نہیں کب کہو گے، لیکن میرا ایمان ہے کہ جامعہ قادریہ کلیم القرآن کے میرے سائے میں گفتگو کر رہا ہوں. عزیزان محترم، میں اپنا قرآن و حدیث کی روشنی میں ترتیب دیا ہوا کلام پیش کر رہا ہوں. یہ میرا کلام اس وقت پاکستان کے نامور نقیب پڑھ رہے ہیں. میرے کلام کا آغاز ہے محمد ہمارے بڑی شان والے. اب جس کا ایمان ہے کہ میرے آقا کی شان بڑا بڑا ہے، وہ کرے دونوں ہاتھ بڑا بڑا. شب برات کی رات ہے، کوئی کھڑا ہے یا بیٹھا ہے، ایک منٹ کے لیے ہاتھ نیچے نہیں کرنے. جس کا ایمان ہے کوئی پیچھے کھڑا ہے، آنکھ نہیں دیکھ رہی، وہ میرے آقا کی نگاہ میں ضرور بیٹھا ہے. جو آقا کی نگاہ میں بیٹھا ہے، کوئی کھڑا ہے یا بیٹھا ہے، کوئی بچہ ہے یا نوجوان ہے، ایک منٹ کے لیے اپنے ہاتھ بلند کر کے جتنا سینے میں دم ہے حضور کے نام میں قربان کر کے کہو سبحان اللہ. اور بلند آواز سے کہو آقا کے نوکر بیٹھے ہیں، آقا کے دیوانے بول رہے ہیں، جتنا سینے میں دم ہے حضور کے نام پہ قربان کر کے کہو سبحان اللہ. اب 4 منٹ کی حاضری، آپ کا جوش آپ کا جوش دیکھنا چاہتا ہوں. آج ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے. آج کی رات ہم نبی کے ذکر میں اپنا وقت صرف کر رہے ہیں. اب کون ہے جو آج کی رات آقا کے ذکر میں اپنی حاضری پیش کرنا چاہتا ہے؟ میں اپنا لکھا ہوا کلام اپنا ترتیب دیا ہوا کلام پڑھ رہا ہوں. عزیزان محترم، حدیث قدسی سے میں اپنی خطابت کا آغاز کر رہا ہوں. حدیث قدسی پڑھے لکھے افراد تشریف فرما ہے. عزیزان محترم، حدیث قدسی اللہ رب العزت کا فرمان کہ پیارے محبوب اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا اچھا لگے سبحان اللہ کہہ دینا، انشاءاللہ کرم یقیناً ہوگا. عزیزان محترم، حدیث قدسی اللہ رب العزت کا فرمان کہ پیارے محبوب اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا میں ساری کائنات ہی کو پیدا نہ کرتا. سبحان اللہ، آپ کی سبحان اللہ تک پہنچی رہے، کرم یقیناً ہوگا. عزیزان محترم، میں جو بات کر رہا ہوں گفتگو کر رہا ہوں ہوگی قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوگی، ٹیسٹڈ ہوگی، حوالہ ہوگی. بات اچھی لگے، کتاب کا حوالہ ملے، ذہن کھل جائے تو سبحان اللہ ضرور کہنا ہے. عزیزان محترم، حدیث قدسی سے میں نے اپنے گفتگو کا آغاز کیا. اب جو یہ دودھ پینا چاہتا ہے وہ نہیں بولے. جو آب کوثر سے کوثر کے جام پینا چاہتا ہے وہ یقیناً سبحان اللہ کہے گا. ایک مرتبہ جس کی محبت کے ساتھ اس نوجوان نے سبحان اللہ کہا ہے، دونوں ہاتھ بلند کر کے کہیے سبحان اللہ. پتا ہے میں نے بھی اپنی حاضری پیش کرنی ہے. پہلے پارٹن کا ذوق جو ہے یہ پہلے خراج تحسین کے قابل ہے. عزیزان محترم، حدیث قدسی سے میں نے آغاز کیا. اگر زاہد فقری کی بات کو لے کے آگے چلو تو زاہد فقری فرماتا ہے کہ نگر اجڑے بساتا ہے. آپ کوئی سبحان اللہ کہے یا نہ کہے یہ اس کا مقدر ہوگا. زاہد فقری فرماتا ہے کہ نگر اجڑے بساتا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے. محمد نام ایسا ہے میری بگڑی بناتا ہے، تیری بگڑی بناتا ہے. محمد نام ایسا ہے بلکہ ہم سب کی بگڑی بناتا ہے. فتوہ لگانے والا فتوہ نہ لگا دے. یقین میں بابر ہرونی آیا اور کیسے جملے کہہ کے چلا گیا، تیری بگڑی بناتا ہے، تیری بگڑی بناتا ہے. عزیزان محترم، یہ صرف شعر نہیں ہے بلکہ ہمارے باپ کا عقیدہ ہے. کون سا باپ؟ آدم علیہ السلام. آپ کی دعا قبول ہو رہی تھی، کئی سال ہوتے رہے. اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئی، جبریل کو بھیجا. جبریل آئے، اذان پڑھی، اذان میں نام آیا محمد. جبریل آئے، اذان پڑھی، اذان میں نام آیا محمد. حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھیں کھلی، ذہن میں خیال آیا ارے یہ تو وہی نام ہے. اس نام کو میں نے عرش کے اوپر اللہ رب العزت کے نام کے ساتھ دیکھا تھا. اسی وقت دعا مانگتے ہیں اللہم انی اسألک بحق محمدی ان تغفر لی. اے مولا مجھے محمد
کے نام کے صدقے بخشے بولتے رہو جو بخشش چاہتا ہے ضرور بولے گا اے مولا مجھے محمد کے نام کے صدقے بخش دے بات یہاں پر ختم نہیں ہو رہی بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھتے ہیں اے آدم اس نام کا وسیلہ پیش کر رہے ہو اس نام کے صدقے دعا مانگ رہے ہو یہ نام تم نے کہاں دیکھا میلاد اکبر کتاب سے لے کر پڑھ رہا ہوں اکبر باز تک لکھی ہوئی کتاب میلاد اکبر کتاب سے لے کر پڑھ رہا ہوں مولانا روح کا حوالہ ہے حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں جب میرے اندر روح کھلی گئی میری آنکھیں کھلی میں نے آسمان کی طرف دیکھا آسمان کے اوپر لکھا ہوا تھا محمد جب میرے اندر روح کھل گئی میری آنکھیں کھلی میں نے آسمان کی طرف دیکھا آسمان کے اوپر لکھا ہوا تھا محمد حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے جنت میں لے جایا گیا شادی توجہ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے جنت میں لے جایا گیا میں نے دیکھا جنت کے 8 دروازے ہیں ایک دروازے کے اوپر لکھا ہوا تھا اللہ دوسری طرف لکھا ہوا تھا محمد حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں میں جنت میں داخل ہوا مجھے حوروں کی زیارت کروائی گئی میں نے دیکھا حوروں کی جبڑی کے اوپر یعنی حوروں کے ماتھوں کے اوپر لکھا ہوا تھا محمد حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے جنت کے بغا کے بھائے گئے مولانا روح کا حوالہ پیش کر رہا ہوں بارڈ میں رہنے والوں مولانا روح کا حوالہ پیش کر رہا ہوں حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے جنت کے بغا کے بھائے گئے میں نے دیکھا جنت کے درختوں کے پتوں کے اوپر ایک طرف لکھا ہوا تھا اللہ دوسری طرف لکھا ہوا تھا محمد فرماتے ہیں مجھے جنت کے باغات دکھائے گئے میں نے دیکھا جنت کے درختوں کے پتوں کے اوپر ایک طرف لکھا ہوا تھا اللہ دوسری طرف لکھا ہوا تھا محمد بات یہاں پر ختم نہیں ہو رہی بلکہ حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول آپ کی کشتی کو کنارہ نہ مل رہا تھا طوفان نوح ہے کشتی ڈگمگا رہی ہے کبھی یوں جاتی ہے کبھی یوں جاتی ہے کبھی ادھر کبھی ادھر نوح عرض کرتے ہیں مولا تیرا نبی ہوں کشتی کو کنارہ نہیں مل رہا آواز آئی نوح کشتی پہ نام محمد لکھ دے حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی پہ نام محمد لکھا حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کو کنارہ بھی مل گیا اور محمد عربی کے نام کا سہارا بھی مل گیا بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ صاحب کے ہاتھ میں انگوٹھی آپ کوئی کام شروع کرتے کام شروع کرنے سے پہلے انگوٹھی کو چوم لیا کرتے اللہ کرم فرما لیا کرتا لوگوں نے پوچھا سلیمان کی انگوٹھی میں ایسی کون سی کم ہے سلیمان انگوٹھی کو چومتے ہیں کام ہو جاتا ہے لوگوں نے پوچھا سلیمان تیری انگوٹھی میں ایسی کون سی کم ہے تم انگوٹھی کو چومتے ہو کام ہو جاتا ہے سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں اے لوگوں تیری انگوٹھی میں میرے محبوب کا نام لکھا ہے لوگوں نے پوچھا سلیمان کا محبوب کون ہوگا فرمایا اے سلیمان ذرا اپنے محبوب کا نام تو بتائیے حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں اے لوگوں میری انگوٹھی میں میرے محبوب محمد کا نام لکھا ہے علماء نصیب فرما ہے آپ کہیں گے اس نام محمد میں ایسی کون سی قوتیں ہیں ایسی کون سی برکتیں ہیں جو بھی آتا ہے محمد محمد کر رہا ہے آقا کے نام کے چرچے بلند کر رہا ہے آقا کی نامت کے پرچے بلند کر رہا ہے عزیزان محترم میں یہ بتانا چاہتا ہوں 4-5 منٹ میں اپنے مکمل کر رہا ہوں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ محمد کسے کہتے ہیں آقا کی محفل میں آنے والوں سن لو لغت کی کتابوں سے لے کے بات کر رہا ہوں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ محمد کسے کہتے ہیں لسان العرب عربی لغت کی بہت بڑی کتاب اس میں تمام علماء کا فیصلہ ہے بلکہ لغت کی لغوی کتابیں ہیں اٹھا کے دیکھو پتہ چلے محمد کسے کہتے ہیں بلکہ میری ریکارڈنگ ہو رہی ہے مووی بن رہی ہے میرا پیغام سب تک پہنچا دو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ محمد کسے کہتے ہیں عزیزان محترم لسان العرب بلکہ لغت کی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھو پتہ چلے محمد کسے کہتے ہیں لغت کی کتابوں سے لے میں بات کر رہا ہوں اللہ رب العزت کے محبوب کا نام محمد اب جو سبحان اللہ نام ہوگا یہ اس کا مقدر ہوگا اب سبحان اللہ ضرور بولیے گا لغت کی کتاب سے بات کر رہا ہوں اللہ رب العزت کے محبوب کا نام محمد اور لغت کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ جو تعریف کیا گیا ہو اسے محمد کہتے ہیں جو تعریف کیا گیا ہو اسے محمد کہتے ہیں اس
کی بار بار تعریف کی جائے اسے محمد کہتے ہیں، جو سب سے زیادہ تعریف کی جائے اسے محمد کہتے ہیں۔ ارے محمد وحی آسمانی کو محمد کہتے ہیں، گرد آیات قرآنی کو محمد کہتے ہیں، قاسم نبائے ربانی کو محمد کہتے ہیں، بنائے صبر کو محمد کہتے ہیں۔ ارے جس کے چرچے عرش میں خود خدا کرے اسے محمد کہتے ہیں۔ ارے جس کا وظیفہ دن رات فرشتے عرش میں کریں اسے محمد کہتے ہیں۔ ارے خالق کائنات کو بنائے صبر کو محمد کہتے ہیں، مولا ملک کو محمد کہتے ہیں، سید الانبیاء کو محمد کہتے ہیں، خاتم النبیین کو محمد کہتے ہیں، رحمت للعالمین کو محمد کہتے ہیں۔ اگر میرے آقا کی تعریف سن کے سبحان اللہ کہو گے ثواب زبالہ ہو جائے گا۔ اگر میرے آقا کی تعریف سن کے سبحان اللہ کہو گے ثواب زبالہ ہو جائے گا کہ خاتم النبیین کو محمد کہتے ہیں۔ ارے جان کائنات کو محمد کہتے ہیں، وظیفہ کائنات کو محمد کہتے ہیں، عکس نور خدا کو محمد کہتے ہیں۔ اب جو بھی حسینی بیٹھا ہے وہ ضرور بولے گا، جو مولا حسین سے پیار کرتا ہے، مولا حسین سے محبت کرتا ہے، وہ یقیناً بولے گا بیت پاک کا نوکر یقیناً سبحان اللہ ضرور بولے گا۔ اب سبحان اللہ ضرور کہیے کہ حسین کے نانا کو محمد کہتے ہیں، حسین کے نانا کو محمد کہتے ہیں، فاطمہ کے بابا کو محمد کہتے ہیں، فاطمہ کے بابا کو محمد کہتے ہیں، فاطمہ کے بابا کو محمد کہتے ہیں۔ ارے قرآن سے لے کے میں پڑھ رہا ہوں جامعہ قادیہ کے زیر سائے بیٹھے والو، قرآن سے لے کے میں پڑھ رہا ہوں کہ جو رب سے پڑھ کے لقبی کا، جو رب سے پڑھ کے لقبی کا منصب حاصل کرے اسے محمد کہتے ہیں۔ امی لقبی کا منصب حاصل کرے اسے محمد کہتے ہیں۔ ارے جو رب سے پڑھ کے امی لقبی کا منصب حاصل کرے اسے محمد کہتے ہیں۔ جو ابھی تک نہیں بولا اس جملے پہ ضرور بولے گا۔ ارے سنی ہو اور منہ میں زبان ہو اور آقا کا عاشق ہو تو وہ چپ رہ ہی نہیں سکتا۔ آقا کے عاشقوں میں نام لکھوا لو، آقا کے معجزات پیش کر رہا ہوں۔ ارے مجھے نہیں کہتا جو آقا کے معجزات سن کے سبحان اللہ نہ کہے، آقا کے معجزات پیش کر رہا ہوں۔ ارے جس کے کہنے سے جس کے منہ میں زبان ہے وہ یقیناً سبحان اللہ ضرور بولے گا۔ ارے جس کے کہنے سے کونکے بول پڑے، پالٹن میں رہنے والوں اگر کونکے بول سکتے ہیں تو ہم بھی آقا کے نوکر ہیں اور ملے ایک نعرہ بلند کرتے ہیں، سبحان اللہ ضرور کہتے ہیں۔ ارے جس کے کہنے سے کونکے بول پڑے اسے محمد کہتے ہیں۔ سے گونگے بول پڑے اسے محمد کہتے ہیں۔ ارے جس کے انگلی کے اشارے سے چاند رقص کرے اسے محمد کہتے ہیں۔ جس کی انگلی کے اشارے سے چاند کا ٹکڑے ہو جائے اسے محمد کہتے ہیں۔ ارے جس کی انگلی کے اشارے سے چاند کا ٹکڑے ہو جائے اسے محمد کہتے ہیں، اسے محمد کہتے ہیں۔ آخری جملے سن لو، تعریف بڑی لمبی۔ ارے میں تو کیا کائنات کا کوئی فرق میرے آقا کی ذات کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ تعریف بڑی لمبی۔ ارے میں تو کیا کائنات کا کوئی فرق میرے آقا کی ذات کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ آخری جملے سن کے سبحان اللہ ضرور کہنا ہے۔ جو یہ جملے سن کے سبحان اللہ نہیں کہے گا میں سمجھوں گا یا تو اس کے منہ میں زبان نہیں، اگر منہ میں زبان ہے تو سینے میں دل نہیں، اگر سینے میں دل ہے تو دل میں عشق مصطفیٰ نہیں، بلکہ حضور سے محبت کرنے والا، آقا سے پیار کرنے والا تو چپ رہ ہی نہیں سکتا۔ آخری جملے دل کی تختی پر لکھ لو، بالٹن میں رہنے والوں آخری جملے سن کے اتنی بلند آواز سے سبحان اللہ کہو، پتہ چلے کہ شب برات آقا کے دیوانے بول رہے ہیں۔ آخری جملے پیش کر رہا ہوں، اے لوگو
کہنے سے اے لوگوں بارٹن میں رہنے والوں جملے دل کی تختی پہ لکھ لو کہ اے لوگوں جس کے صدقے ہمیں جنت ملے گی ہم اسے محمد کہتے عقیدہ ہم سب کا ہے کلام میں نے پڑھ لیا آپ کا ایمان ہے کہ جنت ہمیں حضور کے صدقے ملے گی دونوں ہاتھ کرے بلا کسی کے فتوے سے نہ ڈرو کوئی فتوہ لگاتا ہے لگانے لو حضور کی عشق میں اپنا نام لکھوا لو پیچھے والے جو پیچھے بیٹھے ہیں پلازما دیکھ رہے ہیں پروجیکٹر دیکھ رہے ہیں کوئی کھڑا ہے دونوں ہاتھ بلند کر لے یہ اقرار کر لے جنت ہمیں حضور کے صدقے ملے گی بلکہ ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اپنے ہاتھوں کو ایک منٹ کے لیے نبی کے بچے بنا کے لہرا کے یہ اعلان کر دو کہ جنت ہمیں حضور کے صدقے ملے گی کتنی محبت کے ساتھ ہاتھ لہرا سکتے ہو ہاتھ لہرا کے یہ اعلان کر دو کہ جنت ہمیں حضور کے صدقے ملے گی ارے ہم تو آقا کے ٹکڑوں پہ پڑھ رہے ہیں اب پتا چل جائے کہ کس کا عقیدہ ہے کہ جنت ہمیں آقا کے صدقے ملے گی تو پھر ہم یہ ہاتھ ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے مولا جو سب سے ہاتھ بلند کر کے اپنے ہاتھوں کو لہرا کے نبی کے نام پہ پرچم بنا کے اپنی آواز بلند کرے آج کی رات شب برات کی رات مولا رات کو ہاتھ لگ جائے مدینے کے تاجدار کی زیارت کا ثواب مل جائے ہاتھ لہرا کے یہ اعلان کر دو کہ ہم یہ نعرے لگاتے رہیں گے اپنے ہاتھوں کو نبی کے نام کے لہراتے رہیں گے دیکھو نوجوان کھڑے ہو رہے ہیں میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں پتا چل جائے ہم آقا کے نوکر ہیں اور ایک نعرہ بلند کرو یہ جامعہ قادریہ کی چاروں دیوار گواہ ہو جائے کہ بارٹن میں آقا کا ملان سجا ہے غلام ہیں حضور کے غلام ہیں غلامی رسول نے پھر کیوں نہ نعرے لائیے نعرہ رسالت آلو سے نعرہ رسالت سرکار کی آمد اور بلند آواز سے سرکار کی آمد ایک منٹ ابھی 2 منٹ میرے پاس ہیں ہاتھ نیچے نہیں کرتے آج جو شب برات کی رات اپنے گناہ بخشوانے کے لیے آیا ہے 1 منٹ کے لیے ہاتھ نیچے نہیں کرے گا کتنے ہاتھ نہیں کر سکتے ہو کوئی چھوٹا ہے یا بڑا ہے کتنے ہاتھ نہیں کر سکتے ہو اور یہ اپنے ہاتھوں کو نبی کے پرچم بنا لو اور یہ نعرے لگا دو سرکار کی آمد اور دو سے سرکار کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد کولر کی آمد ذرا غور سے بولو بچ کے بولو للکار کے بولو نعرہ رسالت عزیزان جدا ذکر اللہ بلند کرے کیڑا جمعے ہیں جڑا بلند کرے جدا ذکر رب بلند کرے وہ کیڑا جمعے ہیں جڑا بلند کرے قرآن کہہ رہا ہے ورفعنا اللہ کا ذکر پھر کہنے دیجئے کہ جدا ذکر رب بلند کرے کیڑا جمعے آئے جڑا بلند کرے جس نام نو رب پسند کرے اس نام دیا ریساں کون کرے جس اماں اس کو جایا ہے اس ماں دیا ریساں کون کرے سونے دا محمد عرش تو انشاء جو ابھی تک نہیں بولا قسم کھا کے آیا ہے کہ میں نہیں بولوں گا اس شیر میں ضرور بولے گا کہ سونے دا گنبد عرش تو اونچا ہے سونے دا نام تے سب تو سچا ہے اس کا دیا رسالت اس نام دیا رسالت کون کرے جتا ذکر اللہ بلند کرے کیڑا جمعے آئے جڑا بلند کرے جس نام نو رب پسند کرے اس نام دیا رسالت
کون کرے ابھی بھی کچھ افراد نہیں بولے نہ بولے یہ ان کا اپنا مقدر آج کی رات جو مانگ سکتے ہو نیک حیات دل میں لیے بول پڑو اور ایک مرتبہ وارٹن قادری جامعہ قادریہ کے زیر سائے اتنی بلند آواز سے سبحان اللہ کہو کہ پتہ چلے شب برات آقا کے نوکر بول رہے ہیں ایمانداری کے ساتھ مل کے ایک مرتبہ زور لگا کے کہیے سبحان اللہ پیچھے جو بیٹھی ہیں وہ بھی کہیں گے وہ بھی آقا کے نوکر ہیں مل کے دونوں ہاتھ ملا کر کے کہیے سبحان اللہ کہ کوئی سڑ جائے سڑ جاوے جیڑا حال خوش نہیں بیٹھا وہ خوش ہو ہی نہیں سکتا اے شیر سے جیڑا نام بولیا وہ قیامت تک نہیں بول سکتا کوئی سڑ جائے سڑ جاوے کوئی مر جائے مر جاوے جملہ سبھی کو آتا ہے ہاتھ کرو بلند اگر منکر کو ساڑنا چاہتے ہو دائیں بائیں دیکھو سبھی اپنے بیٹھے ہیں سبھی اپنے بیٹھے ہیں ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے ارے سنے والے سڑتے رہیں گے آقا کے نوکر یہ نعرے لگاتے رہیں گے کہ کوئی سڑ جائے سڑ جائے کوئی مر جائے مر جائے سنیان پہ کچ بچ کے آؤ عزیزان اسی قریب کا مدنی تاجدار عظیم بانگاہ نظران محبت نظران حقیقت کے پھول محاور کرنے کے لیے میں عرض گزار ہو رہا ہوں آپ کے علاقہ کا بڑا خوبصورت نام عالمی شہرت یافتہ وارٹن کا عظیم نام جو پاکستان کی مرکزی مقامات میں چکا ہے سوز و گداز کے ہر دل عزیز